السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے اور ہم کلیلہ دمنہ کے جو قصص ہیں، جو واقعات ہیں، ان میں سے ہم نے باب الاسد والثور کے پہلے حصے کا ہم نے ترجمہ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم باب الاسد والثور سے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے وہاں سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیے، یہ کہانی سلسلہ وار چل رہی تھی جس میں اب اس کو یہاں پر سے آپ پیچھے کے سلسلے سے اس کا آپ ترجمہ دیکھیے۔ وَأَمَّا الثَّوْرُ، وہ شخص جو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا تھا، وہ شخص اپنے ساتھ میں ایک بیل کو لے کر آیا تھا اور وہ بیل ایک جگہ پھنس چکا تھا۔ اس نے نگرانی کے لیے ایک شخص کو وہاں پر رکھ چھوڑا تھا، لیکن وہ جنگل کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے، وَأَمَّا الثَّوْرُ فَإِنَّهُ خَلَصَ مِن مَكَانِهِ، رہا بیل تو وہ اپنی جگہ سے نکل گیا۔ وَانبَعَثَ، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فَلَمْ يَزَلْ فِي مَرَجٍ مُخْصِبٍ كَثِيرِ الْمَاءِ وَالْكَلَى، وہ مسلسل سرسبز و شاداب جنگل، بہت زیادہ پانی اور گھاس والے سرسبز و شاداب جنگل میں رہا۔ فَلَمَّا سَمِنَ وَأَمِنَ، جب وہ موٹا ہو چکا، وَأَمِنَ، اور وہ مامون ہو چکا، جَعَلَ يَخُورُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْخُوَارِ، تو وہ آواز نکالنے لگا اور وہ اپنی پکار کے ذریعے سے آواز کو بلند کرنے لگا۔ تو اس تصویر میں دیکھیے، الاسد ملک هذه الناحیتی بین حاشیتی، شیر اس حصے کا بادشاہ، اس جگہ کا بادشاہ اپنے حواشی اور اپنے نیچے کے لوگوں کے ساتھ۔ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ أَجْمَةٌ، اس بیل کے قریب ایک جنگل تھا، فِيهَا أَسَدٌ عَظِيمٌ، جس میں ایک بہت بڑا شیر تھا۔ وَهُوَ مَلِكُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ وَمَعَهُ سِبَاءٌ كَثِيرَةٌ، اس کے ساتھ بہت سارے درندے تھے۔ وَذِئَابٌ، اور بھیڑ تھے۔ وَبَنَاتُ آوی، اور بہت ساری لومڑیاں تھیں، گیدڑ تھے۔ وَثَعَالِبٌ، اور بہت ساری لومڑیاں تھیں۔ وَفُہُودٌ، اور بہت سارے شیر تھے۔ وَنُمُورٌ، اور بہت سارے چیتے تھے۔ وَكَانَ هَذَا الْأَسَدُ مُنْفَرِدًا بِرَأْيِهِ دُونَ أَخْذٍ بِرَأْيِ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، یہ شیر اپنی رائے کے سلسلے میں تنہا تھا، یہ اپنے اصحاب میں سے اپنے ساتھیوں میں سے کسی رائے کو نہیں لیتا تھا، کسی کی رائے کو نہیں لیتا تھا۔ فَلَمَّا سَمِعَ خُوَارَ الثَّوْرِ، جب اس نے بیل کے آواز لگانے کو سنا، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى ثَوْرًا قَطُّ، تو وہ اس سے پہلے بیل کو نہیں دیکھا تھا۔ وَلَا سَمِعَ خُوَارَهُ، اور نہ ہی اس نے بیل کی آواز کو سنا تھا۔ خَامَرَهُ مِنْهُ حَيْبَةٌ وَخَشْيَةٌ، اس کی وجہ سے اس پر ہیبت اور ڈر طاری ہو گیا۔ وَكَرِهَ أَن يُشْعِرَ بِذَلِكَ جُنْدُهُ، اور اس کو یہ بھی ناپسند ہوا کہ اس کا لشکر اس کے اس خوف کو، ڈر کو محسوس کرے۔ فَكَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشَطُ بَلْ يُؤْتَى بِرِزْقِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى يَدِ جُنْدِهِ، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا، وہ نہ تو وہاں سے ہٹتا اور نہ کسی قسم کی کوئی سرگرمی کا مظاہرہ کرتا، بلکہ اس کے رزق کو ہر دن اس کے لشکر کے لوگ ہی لے کر آتے۔ وَكَانَ فِي مَن مَّعَهُ مِنَ السِّبَاعِ ابْنَ آوی، اس کے ساتھ جو درندے تھے ان میں دو گیدڑ تھے۔ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا كَلِيلَةُ، ان دونوں میں سے ایک کا نام کلیلہ تھا، والآخری دمنة، اور دوسرے کا نام دمنہ تھا۔ وَكَانَ ذَوِي دَہَاءٍ وَعِلْمٍ وَأَدَبٍ، اور یہ نہایت ہی مکار اور علم و ادب کے حامل اور نہایت ہی زیادہ ذہین تھے۔
فقال دمنۃ لأخیہ کلیلہ، دمنہ نے اپنے بھائی کلیلہ سے کہا یا اخی ما شأن الاسد مقیما مکانہ، میرے بھائی دیکھو شیر کی کیا حالت ہے، یہ اپنی جگہ پڑا رہتا ہے، لا یبرح ولا ینشط، نہ تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے نہ ہلتا ہے اور نہ ہی وہ چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قال له کلیلۃ، کلیلہ نے اس سے کہا شأنک انت والمسألۃ ھذا، تم اپنی حالت پر رہو اور اپنے اس مسئلے کو اپنے آپ تک محدود رکھو، نحن علی باب ملکنا، ہم اپنے بادشاہ کے دروازے پر ہیں، آخذین بما احب، ہم جو چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، وہ تارکین ما یکرہ، اور جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ولسنا من اہل المرتبۃ التی، ہم اس مقام اور مرتبے کے حامل نہیں ہیں، یتناول اہلھا کلام الملوکی، کہ جس کے حامل لوگ بادشاہوں کی گفتگو کی پکڑ دھکڑ کریں، بادشاہوں کی گفتگو کے سلسلے میں تنقید کریں، والنظر فی امورہم، اور ان کے امور اور چیزوں کے سلسلے میں غور و خوض کریں اور نظر کریں، فامسک عن ھذا، تم اس کام سے رک جاؤ، واعلم انہ من، اور جان لو کہ انہ من تکلف من القول، جو بات کرنے میں تکلف کو اور کام میں تکلف کو اختیار کرتا ہے، ما لیس من شانہ، جو اس کے شایان شان نہیں ہوتا ہے، اصابہ ما اصاب القرد من النجار، تو اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو مصیبت بندر کو بڑھئی کی جانب سے پہنچی تھی۔ تو یہاں پر کلیلہ اور دمنہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور کلیلہ دمنہ سے جو بھائی ہے اس سے یہ کہتا ہے کہ ہم بادشاہ کے پاس رہتے ہیں، تو یہ بادشاہ بالکل سست ہے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ ہمیں بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے امور میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے، ان کے امور کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر ہم دخل اندازی کرتے ہیں اور ان کے امور کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور ان کے امور کے سلسلے میں غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہی مصیبت پہنچے گی جو بندر کو بڑھئی سے پہنچی ہے۔ اس کے بعد دمنہ کہانی کو شروع کرتا ہے، کہتا ہے قال دمنۃ، دمنہ نے کہا وہ کیف کان ذلک، یہ کیسے ہوا تھا، یعنی بندر کو بڑھئی سے جو نقصان پہنچا تھا، جو تکلیف پہنچی تھی، وہ کس انداز سے پہنچی تھی، وکیف کان ذلک، قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا زعموا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان قردن رآ نجارا، ایک بندر نے ایک بڑھئی کو دیکھا، یشق خشبۃ بین وتدین، دو کیلوں کے درمیان ایک لکڑی کو کاٹ رہا تھا، وہو راکب علیہا، وہ اس کے اوپر سوار تھا، فعجبہ ذلک، تو بندر کو اس کا یہ کام اچھا لگا، بھلا لگا، ثم ان النجار ذهب لبعض شانه، پھر بڑھئی اپنے کسی کام سے گیا، فقام القرد وتکلف ما لیس من شغله، بندر کھڑا ہوا اور جو اس کا مشغلہ نہیں تھا اس کے سلسلے میں وہ تکلف کرنے لگا، تکلیف اٹھانے لگا، فرکب الخشبۃ، وہ لکڑی پر سوار ہو گیا، وجعل ظہرہ قبل الوتد، اور اس نے اپنی پشت کو کیل کی جانب کر لیا، کیلے کی جانب کر لیا، ووجہہ قبل الخشبۃ، اور لکڑی کے جانب اپنے چہرے کو کر لیا، فتدلى ذنبہ فی الشق، اور اس شق کے اندر، اس سوراخ کے اندر اس نے اپنی دم کو لٹکا لیا، ونزع الوتد، کیلا نکل گیا، فلزم الشق علیہ، تو وہ پھٹن اس کے اوپر لازم ہو گئی، یعنی اس کی دم اس پھٹن کے اندر لٹک گئی، فخر مغشیا علیہ من الالم، اسی وقت وہ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ثم ان النجار وافاہ، اسی وقت نجار فوراً آ گیا، اسی وقت بڑھئی فوراً آ گیا۔ تو دیکھیے اس تصویر کے اندر القرد یرقب النجار، بندر بڑھئی کا انتظار کر رہا ہے، بندر بڑھئی کو غور سے دیکھ رہا ہے، یہ بندر ہے، یہ بڑھئی کو اس کے کام کرتے ہوئے غور سے دیکھ رہا ہے، القرد وقد لزم الشق علی ذنبہ، یہ بندر ہے اور دم اس کی پھٹن میں لٹک گئی ہے، اٹک گئی ہے، فرآہ علی تلک الحالۃ، جب بڑھئی آیا تو اس کو اسی حالت میں دیکھا، فاقبل علیہ یضربہ، تو وہ اس کو مارنے لگا، فکان ما لقی من النجاری، اس کو جو تکلیف بڑھئی سے پہنچی، اشد مما اصابہ من الخشبۃ، اس سے زیادہ تھی جو اس کو لکڑی سے پہنچ رہی تھی،
لکڑی میں اس کے دم کے لٹکنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی، بڑھئی کے مار کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اس سے زائد تھی، اس سے کہیں زائد تھی۔ قال دمنہ نے کہا قد سمعت ما ذکرتا، جو واقعہ تم نے بیان کیا ہے میں نے اس کو سن لیا۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَدْنُو مِنَ الْمُلُوكِ يَقْدِرُ عَلَى صُحْبَتِهِمْ وَيَفُوذُ بِقُرْبِهِمْ، لیکن جو شخص بھی بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے، بادشاہوں سے قربت اختیار کرتا ہے، تو ان کی صحبت حاصل کرنے کی اور ان کے قریب ہونے میں کامیاب ہونے کی اس کو قدرت اور طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ أَعْلَمُ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْنُو مِنَ الْمُلُوكِ، جو شخص بھی بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے، لَيْسَ يَدْنُو مِنْهُ لِبَطْنِهِ، صرف وہ اپنے پیٹ کے لیے بادشاہوں کے قریب نہیں ہوتا ہے، فَإِنَّ الْبَطْنَ مَحْشِيٌّ لِكُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ پیٹ ہر چیز کو بھر لیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَدْنُو مِنْهُمْ، وہ ان سے قریب ہوتا ہے، لِيَسُرَّ الصَّدِيقَ، تاکہ وہ دوست کو خوش کرے، وَيَكْبِتَ الْعَدُوَّ، اور دشمن کی کمر کو توڑ دے، دشمن کو کمزور کر دے۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَن لَّا مُرُوءَةَ لَهُ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس انسانیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالْقَلِيلِ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی چیز پر اکتفا کر لیتے ہیں، تھوڑی چیز پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْضَوْنَ بِالدُّونِ، اور نیچے کے رتبے پر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کالکلب الذی، اس کتے کی طرح، یصیب عظما یابسا، جس کو سوکھی ہڈی مل جاتی ہے، فیفرح بہ، تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ واما اہل الفضل والمروءۃ، رہے بڑے رتبے والے اور انسانیت والے، فلا یقنعهم القلیل، تو تھوڑی چیز ان کو قناعت نہیں کرتی ہے، وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ ولا یرضون بہ، وہ اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ دون ان تسمو بہم نفوسہم الی ما ہم اہل لہ وہو ایضا لہم اہل۔ ولا یرضون بہ، وہ راضی نہیں ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچ جائیں جس کی ان کی طبیعت چاہتی ہے۔ الی ما ہم اہل لہ، یعنی وہ مرتبہ جس کے وہ اہل ہیں۔ وہو ایضا لہم اہل، وہ مرتبہ ان کے اہل ہے اور وہ لوگ اس کے اہل ہیں، وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتے ہیں۔ کالاسد الذی، اس شیر کی طرح، یفترس الارنب، اس شیر کی طرح جو خرگوش کا شکار کرتا ہے۔ فاذا رأى البعیر، لیکن جب اونٹ کو دیکھ لیتا ہے تو ترکہا، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وطلب البعیر، اور اونٹ کی طلب میں اور اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان الکلب یبسبس بذنبہ، کہ کتا اپنی دم کو ہلاتا ہے، حتی ترمی لہ الکسرۃ، اس کے پاس ایک ٹکڑا پھینک دیا جاتا ہے روٹی کا، فتقنعہ، تو یہ اس کے لیے قناعت کر جاتا ہے، وہ اس کے لیے قناعت کر جاتا ہے، وہ اس پر قانع ہو جاتا ہے۔ وہ ترضیہ منک، اور وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس سے تمہاری طرف سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْفِعْلَ فِيلْ الْمُعْتَرِفَ بِفَضْلِهِ، البتہ جو اونٹ ہوتا ہے جس کو اپنی فضیلت کا، اپنے درجے کا، اپنی قوت کا اعتراف ہوتا ہے، جو اپنی قوت کو جانتا ہے، اذا قدم الیہ الفہ، جب اس کے سامنے میں اس کا چارہ پیش کیا جاتا ہے، لا یعتلفہ، تو وہ اس چارے کو اس وقت تک چرتا نہیں ہے، حتی یمسھا وجہہ، جب تک اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا نہیں جاتا۔ ویتملق لہ، اور اس کی چاپلوسی نہیں کی جاتی، یعنی کتا تو ایک ٹکڑا پھینک دینے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن اونٹ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا ہے صرف چارے کے ڈال دینے کی وجہ سے، جب تک کہ خود اس کو وہ چارہ کھلایا نہ جائے، اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرا جائے، تھوڑا سا اس کے ساتھ شوخی نہ کی جائے، اس وقت تک اونٹ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر شخص اسی چیز کا طالب ہوتا ہے جس مرتبے کا، جس رتبے کا وہ حامل ہونا چاہتا ہے، جس رتبے کا، درجے کا وہ آدمی ہوتا ہے۔ فمن عاش ذا مال وکان ذا فضل، جو مالداروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فضیلت کا حامل اور مرتبے کا حامل شخص ہوتا ہے۔ وہ افضال علی اہلہ، اور اپنے اہل پر اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، وہ اخوانی، اپنے بھائیوں پر۔ فہو وان قل عمرہ، ایسا شخص اگرچہ کہ اس کی عمر کم ہوتی ہے، طویل العمر، وہ لوگوں کے درمیان میں طویل العمر شمار کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ وہ خود بھی کماتا ہے اور دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ ومن کان فی عیشۃ ضیق، جو تنگی میں ہوتا ہے، وہ قلۃ، اور بہت کم اس کے پاس
بہت کمی اس کے پاس ہوتی ہے، وہ امساکن، اور وہ اس کو روک کر رکھتا ہے علی نفسہ و ذویہ، صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، فالمقبور احیا منہ، تو قبر میں مردہ شخص اس سے بہتر ہوتا ہے. یعنی جو شخص خود بھی تنگی میں ہوتا ہے اور خود بھی کمی میں ہوتا ہے اور اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے، صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے روک کر رکھتا ہے، وہ دوسروں کو اس میں سے دینا نہیں چاہتا، تو اس سے بہتر مردہ ہوتا ہے. ومن عامل لبطنہ، جو اپنے پیٹ کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی خواہشات کے لیے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ قناع، اور اسی پر وہ اکتفا کر لیتا ہے، وہ ترک ما سوى ذلک، اور اس کے علاوہ کو ترک کر دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی اپنی پیٹ اور اپنی خواہش کے علاوہ کسی چیز کا بھی وہ متمنی نہیں ہوتا ہے، عد من البہائم، تو اس کا شمار جانوروں میں سے ہوتا ہے. تو دیکھیے دوستو، یہ جو باب الاسدی والثور ہے، یہ باب الاسدی والثور کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے. ہم نے اس کتاب کا یہاں سے ترجمہ شروع کیا تھا، باب الاسدی والثور، اس کے بعد 5 اوراق کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، پھر یہاں سے ہم پھر اس کے 3 ورق کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہم مسلسل پوری کتاب کی تکمیل تک ہم اس کا ترجمہ کرتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کے سلسلے میں ہماری آپ ہمت افزائی کریں، اور اس کام کے سلسلے میں آپ کی جانب سے جو بھی مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ مفید مشورے آپ ہمیں فراہم کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ ہمیں مشورہ دیں گے، جو بھی مفید مشورہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو پر کمنٹ بھی کریں. جزاکم اللہ خیر.